یہ جو آپ نے اپنی پہلی کتاب کے پہلے باب میں یہ جو پرسونا اور اس کا فرق کیا ہے ذات کا، ذات اور شخصیت کا، اس میں ذرا ایک ایک جملہ فرمائیے کہ ذات اور شخصیت میں کیا فرق ہے؟ اچھا، ذات وہ ہے جو آپ کی اوریجنل شناخت ہے، جو آپ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ آپ لے کے آتے ہیں، پھر اس کو موڈیفائی کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی فطرت اور جبلت اور سرشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کے ساتھ جڑی ہوئی جو آپ کی شناخت ہے وہ ذات ہے، ٹھیک، سیلف ہے وہ آپ کی. اور سونا وہ ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسروں کو جو دکھائی دیتا ہے، دوسروں کو سماج میں آپ جو جیسے بیہیو کرتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ بہت لمیٹڈ ہو سکتا ہے. جس طرح ایک پہاڑی تودا جو ہے سمندر کے اندر وہ چھوٹا سا نکلا ہوا ہے اور نیچے پتہ نہیں کیا ہے، میں کی جانے بھولیا میں کون والا حساب جو ہے، کہ وہ تو خود بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میری ذات کے کتنی گہرائی ہے اور میں کہاں ہوں اور کیسے ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں سلیم احمد صاحب کی اگر تھوڑی سی باتیں کروں، انہوں نے کہا کہ ہم جب اپنی سیلف کو بنا رہے ہوتے ہیں، بچہ جب بناتا ہے تو وہ پسندیدہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا جاتا ہے، اور جو چیزیں اس کی پسندیدگی میں نہیں آتی وہ ان کو ریئیکٹ کرتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور وہ ان کو دور کرتا جاتا ہے. لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پسندیدگی یعنی جو سیلف ہے اس کے ساتھ جو باہر کی ناپسندیدگی ہے ان کے درمیان کمپیٹیبلٹی بنائیں، ورنہ وہ آپ کی انا یعنی آپ کی جو سیلف ہے، انا کے معنوں سیلف کے معنوں میں بھی وہ لیتے ہیں، اور غیر انا یعنی جو باہر ریالٹی ہے حقیقت ہے، اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ اچھلتا پھرے گا، کوتا پھرے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، سوال کرتا پھرے گا، عجیب و غریب. وہ غالب کو بہت چوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگاہ چشم سرما سا کیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. غالب اس طرح کے سوال کرتا رہتا ہے اور بغیر سیکھے نہ کوئی. بڑی انہوں نے ایک اچھی مثال دی. کہتے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اور میں نے بچی کو پڑھانا شروع کیا تو اس نے میں نے سکھا الف بے پہ لکھو، تو میں نے اس کو پہلے الف لکھوائی تو اس نے لکھ لی، پھر میں نے بے لکھوائی تو اس نے کہا جی بے لمبی کیوں ہے، اس طرح سے کیوں سیدھی کیوں نہیں ہے. پھر میں نے کہا تم لکھو بس. پھر اس پہ جب تے آئی تو اس نے کہا اس کے نیچے نقطے تھے، اس کے اوپر کیوں ہے. تو میں نے کہا تم نہیں سیکھ سکتی، تم ہر چیز پہ سوال کر رہی ہو. تم جب ٹوٹیلٹی میں یعنی وہ کہنا ہی چاہ رہے کہ ٹوٹیلٹی میں جب آپ تم باہر نکل کے جب سیکھ کے دیکھو گے تو پھر تمہیں شاید چیزوں کی سمجھ آئے. غالب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ سوال کرتا ہے. ٹھیک، سیکھنے سے پہلے ہی سوال وہ کائنات کو جو اس کے اسرار و رموز ہیں یہ تو اس لیے محمد کی بات لہٰذا وہ انہوں نے سیلف کی اور اس کی میں نے اس کے اوپر پوری فائٹ کی ہے، کوشش اپنی طرف سے. ٹھیک ہے کہ سلیم احمد شاید وہ اس کو ڈویلٹی نہیں ہوتی، وہ ایک خطی انداز میں چل رہی ہوتی ہے. اس کا پارٹ وہ سامنے آیا ہوتا ہے جو نامناسب ہوتا ہے، ورنہ وہ اسی کا عکس ہی ہوتی ہے اور وہ درست بھی ہوتی ہے کئی معنوں میں. ٹھیک ہے، اس پہ اندر پوری میں نے اس پہ 2-4-5 چیپٹرز میں چھوٹے چیپٹرز میں اس پہ میں گفتگو کرتا گیا ہوں. ان کا خلاصہ بھی میں نے اس میں پیش کر دیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ غالب اپنے زمانے سے ناآشنا رہے. ٹھیک ہے، وہ گئے کلکتہ گئے، انہوں نے وہاں دخانی جہاز دیکھے، انہوں نے وہاں کی تبدیلیاں دیکھی، شیٹک سوسائٹی دیکھی، بن چکی تھی، اس کے اجلاس بھی اٹینڈ کیے انہوں نے. لیکن وہ وہاں انہوں نے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، واپس آئے اسی طرح ہی، بلکہ آ کے واپس مزید فارسی امیز وہ جو کاتب برہان والا مسئلہ چھڑ گیا. ایک لائن لفظ کی بھی وہ قبول نہیں کرتے تھے. ماڈرنٹی کی حالت یہ تھی ان کی، اور پابند تھے فارسی آپ کے اصول و ضوابط کو. تو کیا وجہ ہے؟ اور پھر غالب جیسا شخص یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ اور چاہیے وہ سب میرے بیان کے لیے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو میں نے اس قضیے کو تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں، غالب نے قطعاً نہیں کہا کہ میں کوئی نئی صنف چاہتا ہوں. وہ غزل سے مراد سخن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، شاعری لیتے ہیں، عام بات ہے، اور یہاں پر صنف کے طور پر لیا گیا. انہوں نے میں نے کئی شعر اس میں کوٹ کیے ہیں، دکھائے ہیں کہ یہ دیکھیں وہ ہر شعر میں سخن سے مراد لیتے ہیں، کلام سے مراد لیتے ہیں
کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں میرے کلام میں وہ عام بات ہے، وہ نہیں آ پاتا، مجھے کچھ اور وسعت چاہیے، اور ایسے ہی پوری شاعری کا پیمانہ ہی جو ہے وہ کم ہے میرے کہنے کے مقابلے میں، وہ ان معنوں میں لیتے ہیں. لہذا انہوں نے کہیں بھی کوئی نئی صنف کی بات نہیں کی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اگر وہ چاہتے بھی تو تبدیلیاں آ رہی تھیں. اصل پھر مسئلہ کیا ہے، غالب کی یہاں بھی ڈویلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ غالب چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں، تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. جو انومیا کی کیفیت تھی اس وقت، جسے مندر خیم کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، پرنسپلز ٹوٹ رہے ہیں زندگی کے، اقدار کے، ویلیوز اور زندہ رہنے کے، رہن سہن کے سارے پرنسپلز ٹوٹ رہے ہیں. وہاں پر آپ کی جو ذات ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، وہ ٹیلی نہیں کر پا رہی. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یا تو آپ اس کے ساتھ چلیں، آپ ذات بھی نہیں چلنا چاہتے. ہوتا یہ ہے کہ آپ جمپ مار کے پیچھے کی طرف جاتے ہیں. غالب نے وہ بھی نہیں کیا کہ وہ جیسے حالی نے کیا، جیسے اقبال نے کیا، یا اکبر خاص طور پر اکبر نے بینک پیچھے کے اسلاف کو زندہ کرنے کی طرف، انہیں پائپ پسند نہیں تھا. ہاں ایسے وہ تہذیبی ٹکراؤ جو ہے اس کو دکھایا، انہوں نے بیک اپنی چوائس پہ بیک کی، وہی نا تو دکھایا ہے نا، تو ظاہر ہے چوائس ان کی، چوائس انہوں نے پیچھے کی کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام. تو غالب نے وہ بھی نہیں کیا. اصل میں غالب کے سوالات جو تھے نا عمودی تھے، میں نے یہ جاننے کی کوشش کی، وہ خطی نہیں تھے، اپنے زمانے کے نہیں تھے. اس کے سوالات زمانے سے ماورا تھے. ٹھیک ہے. اس نے جو سوال، جہاں میں نے ایک پوری لسٹ بنائی کہ سوچتا رہا کہ وہ اچھا وہی اس کا سسٹمیٹک فلسفہ بھی ہے. یعنی غالب کو کہا جاتا ہے کہ غالب فلسفی نہیں تھے، چیزوں کے فلسفی سے مراد چیزوں کے بارے میں فلسفانہ انداز سے، تفکر جو ہے، تفکر کے انداز میں چیزوں کو دیکھنے والا شخص. اقبال کو کہا جاتا ہے کہ اقبال جو ہے یہ سسٹمیٹک فلسفی تھے، خودی اور اس طرح انہوں نے تصورات دیے چیزوں کے. غالب بھی سسٹمیٹک فلسفی تھے. پہلی ان کے جو پہلا کلام ہے مسکہ بپال جو ہے، وہاں سے آپ جو انڈر 19 ایئرس کی جو انہوں نے مرتب کی اپنی بیاز، وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک حیران کن حد تک وہ نا ان کے ہاں یہ فلسفہ نظر آتے ہیں. زوال مادہ اجزا آفرینش کے تمام، میرے گردوں ہیں چراغے رہ گزارے باد یہاں. اچھا ہوا ٹھیک ہے، چراغے رہ گزارے رکھا ہوا یہ گردوں کا جو میرے گردوں جو ہے یہ تو سبحان اللہ. یہ کب کا شعر ہے؟ یہ شعر ہے 18 سال کی، غالباً 18-19 سال کی. ٹھیک ہے، بے دل کے اثر کے. اچھا یہ وہ نہیں، میں نہیں، یہ بھی معاملہ ہے اس میں، اسی سب بے دل کا ہاں معاملہ نہیں تھا. یہ وہ فلسفیکل چوائس تھی غالب نے، جو بار بار وہ آخری زندگی کے آخری وقت تک رہی ہے. اور وہ یہ ہے، وہ زندگی کو انکمپلیٹ دیکھنا، ناقص دیکھنا، زوال آمادہ دیکھنا. اس حوالے سے غالب نے پہلے ہی سے فلسفہ بنایا. اس میں ایک چیپٹر ہے کہ وہ پہلے ہی سے اس پہ چلتے جا رہے تھے، اور یہ وہ سوالات تھے جو انہوں نے عمودی طور پر تیار کر لیے تھے. 10 سوال جو بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو دیکھنے کی. صحیح. اور وہی ان کی کلام کے آخری وقت تک چلتے رہے. آخری دور کا جو کلام ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. نغمہ ہائے غم کو بھی دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہنسی ایک دن. تو یہ جو انکمپلیٹنس ہے، یہ جو زوال یافتگی ہے، یہ ان کے ہاں ٹریول کرتی رہی، اور وہ مختلف انداز سے اس کو فلسفیکلی ڈیل کرتے رہے. اور اسی کے روایت میں وہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کے دیکھتے رہے، اور یہی وہ میرے خیال میں فلسفہ تھا جس کی تناظر میں انہوں نے روایات کو، چیزوں کو توڑ کے دیکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غالب کی شخصیت اور غالب کی ذات کے درمیان جو فرق ہے، اس پر جو اعتراضات کیے گئے، جی، ان اعتراضات کے جواب کے طور پر آپ نے ایک طرح سے یہ جو کتاب کا جو بنیادی تھیم ہے وہ یہ ہے. جی ایسے ہی اس طرح ایک اور بھی مثلا غالب کیا فکر کا شاعر ہے، یا میں نے اس کے اندر ہی یہ کوشش کی، محسوس کیا کہ غالب فکر سے پیشن کی طرف جاتا ہے، جذبے کی طرف. ٹھیک ہے. میر کا یا عموماً ہمارے ہاں دو رویے ہیں کہ جذبے سے آپ فکر کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میر کئی لوگوں کو اس لیے بھی بڑا لگتا ہے کہ وہ جذبے سے فکر بناتا ہے.
ایسے غالب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ فکر سے جذبے کی طرف ٹریول کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بنیاد میں فکر ہے جس کو وہ جذبے میں ڈال دیتا ہے، اور غالب کا یہ ہے کہ یہاں سے جذبہ ہے اس پہ ایک چیپٹر ہے۔ اچھا، ماڈرنٹی کے حوالے سے غالب کا آپ کے خیال میں بڑی شاعری کون سی ہے ان دونوں میں سے؟ میرے خیال میں فکر سے پھوٹی ہوئی شاعری بڑی ہوتی ہے، فکر سے بڑی ہوئی شاعری، کہ تھاٹ اس کے اندر پاور کتنی ہے، ٹھیک ہے، تھاٹ پاور، اس نے کن چیزوں کو ٹچ کیا ہے، کن چیزوں کو اس نے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس نے ایموشنل انداز میں، ایموشنل سے مراد ہے شعر کی جو اس کا لازمہ ہے